سے سلسلہ کلام ٹوٹا تھا، شروع وہیں سے کریں گے، لیکن پہلے ایک نعت سنیں گے قاری محمد فاروق الرضی صاحب سے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں گونے دیتے، سبحان اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں گونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے گئے مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے گئے مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، سبحان اللہ، ہے یہ ایمان کے آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ قاری محمد فاروق صاحب، آپ نے بڑی سماعتوں کو خوشگوار کیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے نعتیں سنتے رہیں گے، اس کلام کو اور بہتر سے بہتر پھیلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مسلمان ہیں تو ہم نے اس پیغام کو آگے بھی پھیلانا ہے۔ زاہد جنگوی صاحب، آپ بڑا پیارا اور بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے کہ 32 کروڑ کا واقعہ تھا
تو اب وہ واقعہ کتنے کا ہوگا اگر اب ہو تو؟ اب میرا خیال ہے کم از کم کوئی 4 ارب روپے کا تو ہوگا. 8 ارب کا تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 8 ارب 60 کروڑ کا بولی ہوئی ہے پیکج ملا جو گورنمنٹ. یہ آپ کہہ رہے ہیں جو رمضان پیکج ہے بالکل ٹھیک ہے. وہ بقول ان کے مسٹر منسٹر کے 2 ارب روپے مہینے کی سیل ہے. ٹھیک ہے. تو 12 کو 2 سے ضرب دے لیں. ہمیں تو وہ ایم سی پرائمری اسکول برانچ نمبر 6 میں پڑھاتے تھے. 12 دنا 24 ارب روپے کا حساب آپ لگا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک بات ابھی یہیں پہ میں صاحب یہی میں کٹ کروں گا. یہ کہتے ہیں ہماری سیل سب سے زیادہ ہے. وہ سیل اسی طرح جو مال آتا ہے وہ اوپن مارکیٹ میں بک جاتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں ہماری سیل بہت زیادہ. جی ذوالقرنین صاحب جو سیل ہے نا جی اس کی بات میں ابھی اس کی گزارش کرتا ہوں. دیکھیں وہ جو ذوالقرنین تھا نا اس کا وزیر اعظم عمران خان کا دوست, یا تو وہ جھوٹا ہے یا یہ ایم ڈی جھوٹا ہے یا آڈٹ جو رپورٹس آئی ہیں وہ جھوٹی ہیں. ان تینوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کو کیس نیب میں دیں تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے چور کون ہے. ایک دوسری بات الزام باقی لوگوں نے تو جو لگائے ہوں گے وہ چیئرمین تھا یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن کے اس بورڈ آف غالباً ڈائریکٹرز کا, تو وہ ابھی زندہ ہے, فوت نہیں ہوا, ہٹایا ہی ہے اس کو صرف. اچھا ایک بات. دوسری بات آپ یہ کتنی سبسڈی ہے سر رمضان کے لیے؟ صرف 8 ارب روپے سے زیادہ. یہ جو چینی آپ کو مل رہی ہے نا 68 روپیز میں اور مارکیٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 110-15 روپے مل رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹور ہمیں صرف چینی کی مد میں اور کسی بھی چیز کی مد میں جو بھی وہاں سے مل رہی ہے وہ مارکیٹ سے کم از کم بھی 5 گنا زیادہ قیمت میں پڑتی ہے. کیوں؟ اس کی میں مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. جو پرائیویٹ اونر ہے وہ جو چاہے اس کی کھوکھا ہے, چاہے دکان ہے, تو چاہے سٹور ہے, تو چاہے اس کا بہت بڑا سٹور ہے, وہ سب سے پہلے وہ جگہ خریدتا ہے یا کرائے پہ لیتا ہے. وہاں پہ بجلی پانی گیس لگائے گا, پھر وہ چیزیں اس کو شیلف بنائے گا, پھر وہاں پہ ملازمین رکھے گا, ان کی تنخواہیں دے گا, ہر مہینے بل آئیں گے. تو یہاں پہ یہ تو سرکار کے داماد ہیں, ان کو تو جو تنخواہیں ہیں وہ سرکار دے رہی ہے. پھر بھی اگر یہ اسی ریٹ پہ دے رہے ہیں چیزیں جو مارکیٹ میں عام جو دکاندار دے رہا ہے, تو پھر چور کون ہے؟ بڑی اچھی بات کی. یہ ایک تو یہ والی سیدھی سی بات ہے. اس کا ذرا حساب کتاب کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مارکیٹ میں جو بڑے سٹورز ہیں, چھوٹے سٹورز ہیں, وہی شے اگر وہ 25 پیسے میں دے رہے ہیں تو وہ یہاں پہ 25 پیسے میں نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ وہ سٹور والا سارے اخراجات نکال کے اپنا پروفٹ نکال کے پھر وہ چیز بیچ رہا ہے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں نو پروفٹ نو لاس پہ. یہ کون سی سائنس ہے بھائی؟ یہ کون سی حساب کتاب ہے؟ ذرا ہمیں بھی سمجھائیں. یہ ماسٹر فتح محمد صاحب نے جو حساب ہمیں 5ویں میں سمجھایا تھا, یہ اس کے مطابق تو سیدھا چوری نہیں ہے, ڈاکہ ہے. آڈٹ اس کا کرا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. پاکستان میں سب سے زیادہ خیرات ہوتی ہے جی. سرکار پہ اعتماد نہیں کرتے لوگ, لیکن انفرادی طور پہ ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب کی بات ہے, وہ میں ابھی وقفے میں سن رہا تھا, انہوں نے وہ اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہتے تھے, حالانکہ آپ نے کہا بھی, ان کو یاد بھی دلایا, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے جو سلائی مشینیں لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے جو کام کیے, میری ان سے پہلی ملاقات ہے, میری ان سے کوئی شناسائی نہیں ہے, لیکن ان کی یہ بات سن کے مجھے اچھا لگا, دل کو اچھا لگا. جینور بندے وہی ہوتے ہیں جو نمود و نمائش نہیں, یہ نہیں گٹر کے ڈھکن پہ وزیر اعظم سمیت اور اپوزیشن سمیت لیڈر سمیت وہ سارے کے سارے کھڑے ہوتے ہیں اور دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ سینمے کا وہ جو افتتاح ہو رہا ہوتا ہے, یا ایک تھیلا آٹا دینے کے لیے 10 بندے کھڑے ہوتے ہیں, وہ 8-10 بندوں کی فوٹو لگی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر وہ چاہتے ہیں فوٹوگرافر سے, پھر وہ فوٹوگرافر ہائر کرتے ہیں کہ اے سارے اخباریں چلوائیں یار ساڈی, تو پھر وہ فائل بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بہت نیک لوگ ہیں. مطلب اتنے غلیظ لوگ ہیں جو ایک آٹا دینے والی وہ میں لینے والی وہ جو خاتون ہے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ مستحق. اچھا ان میں سے کسی نے اپنے باپ کی جیب میں سے آٹا نہیں دیے ہوئے ہوتے. یہ سرکاری مال پہ پلنے والے, سرکاری ہڈی پہ پلنے والے یہ لوگ ہیں. اور شاید بات ذرا زیادہ سخت ہو جائے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کی مستحق ہیں. جو لوگ ہیں انفرادی طور پہ بے حد بے حساب خیرات کرتے ہیں, اور اس رمضان المبارک میں تو لوگ کھلے دل سے کرتے ہیں, اور اس پہ سارے لوگوں کو
اللہ ان کو پہلے سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے. اللہ آمین. اب لوگوں میں نا ایک اور رجحان میں نے دیکھا, جیسے میں پہلے گزارش کرتا تھا کہ اب وہ نا لے کے آ جاتے ہیں, چاہے کوئی اتنی سی چیز لائے تو چاہے اتنی زیادہ لائے, وہ لوگوں کو سڑک پہ روک روک کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ روزے کا ٹائم ہے یار لے جائیں. مطلب وہ منت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی کہ یار آپ لے لیں, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی. سو یہ لوگ قابل تعظیم ہیں. یہ جو سرکار کا دھندا ہے نا, یہ اس کو روکیں, اس کو منع کریں. یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا جی, ان کو وہ جو آپ نے زکوٰۃ کی بات کی تھی نا, لوگ سرکار کو زکوٰۃ نہیں کٹوانا چاہتے بالکل بے شک, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ کسی کی بھی ہو, سرکار چور ہوتی ہے. زاہد جنگی صاحب ایک پوائنٹ آؤٹ میں اور بھی کر دوں. میں آج خود جو اسٹور کے ہیڈ آفس میں گیا بلی ایریا میں, وہاں سے جو کمپلینٹ آفس نمبر تھے وہ میں نے رنگ کیے, کوئی ایک نمبر نہیں اٹینڈ ہوا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہر بندہ جا کے وہاں پہ نمبر رنگ نہیں کر سکتا, جو دور بیٹھا ہے وہ کیسے اس کو اٹینڈ ہوگا. اور پھر میں اس کمرے میں گیا, ان لوگوں کا بڑا بھلا, میں بڑی تعریف کرتا ہوں کہ جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, پھر انہوں نے میری کمپلینٹ لی, اس کو آگے فارورڈ کی, اور ان کا جو ہیڈ آف ویجیلنس ہے اس کو میں 3 دن سے فون کر رہا تھا ایک کمپلینٹ رجسٹر کرنے کے لیے, اس نے فون نہیں اٹھایا. تو جب ادھر سے کال کی پھر اس نے اٹھایا, پھر اس نے مجھے جیسے کیسے پورا پردہ کرنے کی ابھی تک کوشش کر رہے ہیں اور ابھی تک کرے گا. جب نہیں کرے 2.5 کروڑ سال میں بھی آپ کو جواب نہیں ہے, کیونکہ ان کا وہ جو ایم ڈی ہے وہ پتہ نہیں کیا نام ہے, عمر لودھی, وہ یار وہ کوئی عجیب و غریب قسم کی چیز ہے. وہ پچھلی دفعہ جب وزیر اعظم نے افتتاح کیا تھا تو وہ جو ساری جگہ وہ کلپ چلا تھا جس میں یہ شخص کہہ رہا تھا, مطلب یہ والی تو کوئی گھٹیا آدمی ہی کہہ سکتا ہے, کہ جس میں اس نے کہا کہ وہ اس کو یہ جو صحافی ہیں انہوں نے 5 کلو چینی دے دینا, اسی منہ بند کر دو, بند کر دینا. سی مطلب اس کا مطلب ہے کہ یہ والی چیز صرف وہی بندہ کہہ سکتا ہے جو خود اس دھندے پہ لگا ہوا ہو. مطلب لوگوں کو رشوت آفر کر رہا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے. اور اگر یہاں کوئی ایک روٹی بیچارہ, کوئی غریب آدمی بھوکیا تو روٹی کسی تنور سے اٹھا لے تو لوگ اس کو مار مار کے دمبا بنا دیتے ہیں, اور یہ ابھی بھی اسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. میرے لیے حیرت کی بات ہے. خیر یہ چونکہ ریاست مدینہ ہے, نئی ریاست مدینہ بن رہی ہے, تو یہ وزیر اعظم پتہ نہیں اسی طرح بنا رہا ہوگا, شاید اسی طرح کا کوئی. ڈاکٹر اسد صاحب آپ بڑی اچھی گفتگو گزاری, دوبارہ زید صاحب آپ کے پاس آئیں گے. ڈاکٹر اسد صاحب یہ بتائیں, اس ماحول میں رمضان شریف میں جب آج شروع ہو چکا ہے اور ہم مختلف جگہوں میں ہم لنگر لگے ہوئے دیکھیں گے, روڈ پہ, بس اسٹاپوں پہ, ریلوے اسٹیشن پہ, آپ اس قوم کا جذبہ کہاں دیکھتے ہیں؟ اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ہر صاحب حیثیت جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں, میرے دوست ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اور صدقہ جتنا بھی آپ نے پیسے دینے ہیں اس کو مینیج کر کے اپنے خاندان میں دیکھیں. جو اسٹوڈنٹ اللہ آپ کا اسٹوڈنٹ اس قابل نہیں ہے کہ فیس دینے کے لیے, سبحان اللہ, بعض لوگ پیدل جاتے ہیں اسکول میں, ان کے پاس سائیکل نہیں ہے, ان کو سائیکل لے دیں, کسی کو موٹر سائیکل لے دیں, کسی کے کپڑوں کی ضرورت ہے وہ پوری کر دیں, اور چھپ کے کریں. خاص طور پہ آپ بیوہ اور یتیم کے اوپر ہاتھ رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا اور آپ کا جو صدقہ ہے انشاءاللہ ڈائریکٹ قبولیت کی طرف جائے گا. تو یہ ویسے ہمارے ملک میں گورنمنٹ کے علاوہ جو بھی لوگ تقسیم کرتے ہیں, ہر کوئی اپنے انداز میں کرتا ہے, اپنے علاقائی ماحول کے مطابق کرتا ہے. تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے پچھلے سال یہ کام کیا تھا, اس میں یہ میں نے غلطی کی تھی, اب میں اس سال اس سے بہتر کروں گا. تو ایسا معاملات کافی بہتری کی طرف آ جاتے ہیں. مگر وقت سے پہلے لوگوں کے گھروں میں کپڑے پہنچائیں, ان کی ضرورت کا خیال رکھیں. بچوں کو جو اس قابل نہیں ہے, بعض لوگ سارا کچھ ہونے کے باوجود باہر نہیں نکلتے کہ شرم کے مارے, ان کو گھر میں پہنچائیں تاکہ جو سفید پوش ہیں وہ اپنا پیٹ بھر سکیں. اور رمضان شریف میں میری تو یہ دعا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ اہلکار ہیں, چاہے وہ یوٹیلیٹی اسٹور میں کام کر رہا ہے, چاہے کہ آفس میں کر رہا ہے, چاہے وہ کسی ادارے میں کر رہا ہے, میں رائے خدا یہ ان کو اپیل کرتا ہوں
आप पूरा टाइम दें आपस में। ये अगर आप 8 घंटे की बजाय 5 देते हैं तो ये बददियानती है। आप पूरा टाइम भी दें मुल्क को, और तनख्वाह जो लेते हैं वो जिस तरह आप सही तरीके से कमा के घर लेके जाएंगे तो आप बच्चों को वो खिलाएंगे तो बच्चे बड़े होके आपको महसूस होगा अल्लाह ताला जो आप बीतेंगे वही काटेंगे। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने, बड़ी अच्छी बात की। अगर रिज़्क़ हलाल खिलाएंगे तो उसका अजर मिलेगा। अगर राम की कमाई 2 नंबर की कमाई खिलाएंगे तो ज़ाया ही होगी और उसका रिजल्ट बुरा होगा। बड़ी अच्छी बात की, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, ना सिर्फ नोट देख के नहीं करना कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत, उसको प्रैक्टिकली शो करना है, और शो करना है तो उसका असर आपकी नस्लों तक जाएगा। ज़ाहिर साहब ये बताएं, आपने एमडी की बात की, इस पे आरएम होते हैं, रीजनल मैनेजर होते हैं, जो बिजनेस मैनेजर होते हैं इनके यूटिलिटी स्टोर के, वो तो अपना बड़ा नशा में रहते हैं और बड़े रोग में रहते हैं। कोई बंदा साफी के पास चला जाए तो उसको टड़ियों में लगाते हैं। तो ठीक करते हैं ना, साफी भी अगर खबर देना, सौदा ना करे, नंबर 1। बड़ी अच्छी बात। नंबर 2 कि ये जो ये यूटिलिटी स्टोर वाले जो है वो साल में रमज़ान मुबारक के आगाज़ पे एमडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं। हाँ, उसमें उन्होंने साफियों के लिए वो पैकेट बना के रखे हुए होते हैं। ये क्या बकवास है, मतलब लेते ही क्यों है, उसके मुंह पे मारें। बेशक, बड़ी अच्छी बात। हो, चेयरमैन हो, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, गवर्नर हो, वो कोई अपने बाप की जेब से दे रहा है, वो लोगों के पेट काट के दे रहा है, वहीं से जो भी कुछ कर आ रहा है। लिहाजा अव्वल तो ये नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात, यानी आप मुताबा करते हैं कि हमारे साफी वो पैकेज ना लिया करें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये देते हैं। हरगिज कोई चीज ना दें। वो सारी साल ये कितने के दिन खा लेंगे, वो चल जाएगा कुछ 200-400 साल, या कम से कम 1 साल, या कम से कम 1 महीना, क्या फायदा है उसका। और बेशतर लोगों को मैंने देखा जो जर्नलिस्ट हैं वो नहीं लेते। बेशक, अलबत्ता वो कोई मखलूक उनके नाम पे अगर ले जाती है और वो उस दिन बहुत रश होता है। वैसे कभी वो यूटिलिटी स्टोर कभी वो एमडी क्या वहाँ पे कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो इतना रश नहीं होता, लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो उस दिन जरा बहुत रश होता है जरूरत से, क्योंकि सबको पैकेज मिलता है। वो पता चलता है कि वो सारा पाकिस्तान ही साफी हो गया। तो एक तो ये वाली चीज़। दूसरी वाली चीज़ बात ये है कि हमें निशानदेही करनी है, हर पाकिस्तानी को निशानदेही करनी है, ताकि अगर कहीं भी खराबी हो रही है, सिर्फ मतलब इस मुल्क में सिर्फ यूटिलिटी स्टोर वाले ही नहीं, सिर्फ चोर, बेशक, हमें अपने गिरबानों में भी झांक के देखें कि हम अपना अपना जो काम कर रहे हैं, जो किरदार अदा कर रहे हैं, कहीं वो किरदार है कि बद किरदारी है। अगर हम सिर्फ अपने रिश्ते देखिए, अच्छा एक बड़ा हमारे यहाँ ट्रेंड एक चला हुआ है जी कि हम मार्केट में ढूंढने के लिए निकलते हैं कि जी सवाब दारायन कमाना है, फलां को खाना खिलाना है, फलां को कपड़े भिजवाने हैं, जिसको ना आप जानते हैं वो एक प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं। वो अगर 2 पोर्शन है ना या 3 पोर्शन है, वो 3 भी घंटियाँ दे देना, कोई तो निकलेगा। हाँ जी, वो जो भी आता है वो उनसे कुछ ना कुछ। और हम या चौकों चौराहों में हमें बड़ा सवाब हासिल करने का शौक है। हमें सवाब का मामला इसलिए ज़रूरत है कि हम में से बेशतर अंदर ज़मीर के चोर हैं। हम कहते हैं कि आज दिहाड़ी लग गई लाख रुपए की तो 500 रुपए जो है ना जी वो इधर उधर भी लगा दें, और अगर हाई साहब बुरा ना बनाए हैं अलजरी साहब तो वो मौलवी साहब को भी टिका देते हैं कि तो मौलवी साहब भी फिर उसके लिए लंबी दुआ करते हैं कि इसको अल्लाह मियाँ जो है ना जन्नत में 2-4 प्रोग्राम का वक्त खत्म हो अलाट कर दें। तो अगर ये मेहरबानी करके सिर्फ डॉक्टर साहब ने बात की अपने अजीज अकारब और अपनी गली और अपना मोहल्ला, सवाब कमाने का ज्यादा शौक है तो सिर्फ इसी के अंदर, इसके बाहर। और अगर किसी मोहल्ले में किसी गली में अगर आदमी को भूखा है ना तो पुलिस को चाहिए कि उस गली के सारे जितने हैं साहिब पे हैसियत लोग उनको 2 दिन तो थाने में रखें, ताकि जिन्होंने हक मारा हुआ है ना उनका, गरीबों का, उससे तो जैसा बड़ी अच्छी बात की आपने। बकल का दामन हमेशा कम होता है तो उसमें हमने पूरा करना होता है। लेकिन मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे मैसेज लूंगा, प्राइम मिनिस्टर को क्या कहेंगे, क्या कोई बंदा भूखा नहीं सोएगा तो आवाम कहाँ जाएगी?
ये किसने कह दिया? ये सिर्फ वो है डायलॉग है। रोटी कपड़ा और मकान, वो मौले नु मौला ना मारे, तो ये इस तरह की कहानी है। ये डायलॉग बाजियां जो है ना, इनको छोड़ दें। ये कॉपी लिखने वाले लोग होते हैं, ठीक। जिस तरह ये प्रेस रिलीज बनाने वाले होते हैं ना, ये कॉपी लिखने वाले को जो है ना वो ये इस तरह की फिक्रें देते हैं। क्या मतलब है? ये जो अब ये जो चलेंगी सारे मुल्क के लिए आप खुराक फराहम करते हैं। डॉक्टर अरशद साहब, मैं भी एक फजूल ऐसी कहानी है जिसका मुझे तो समझ नहीं आती। डॉक्टर अरशद साहब 1 मिनट का मैसेज कोई दें अच्छा सा कौम को या प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर साहब तो जो कर रहे हैं आपने काफ़ी उस पर रोशनी डाली है। मैं तो सब 22 करोड़ आवाम को ये मैसेज देता हूँ कि सब अपने गिरेबान में देखें, अगर कोई लेने वाला है तो वो भी तरीका इख्तियार करे, जो देने वाला है वो भी एक अच्छा तरीका इख्तियार करे, ताकि किसी की इज्जत मजरूर ना। इज्जत नफ्स मजरूर ना, बड़ी बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा पैगाम। मैं इसी के साथ अपने मेहमानों कारी मोहम्मद फारूक अजहरी साहब, जाहिद जंगवी साहब का और डॉक्टर अरशद साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आज उन्होंने पहले रमज़ान में हमारे साथ नशिस्त की और कुछ ना कुछ बातें अच्छी करने की हमने कोशिश की। कहाँ तक हम इसको पूरा कर सके, ये आपका फीडबैक बताएगा। इसी के साथ अपने सैयद आसिफ इजाज़त दिए।